سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان دو عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ اس درس کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری ترجیحات جہاں پر ان دروس کا تسلسل ہے وہاں پر آسانی کے ساتھ اور انتہائی آسانی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام الناس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف پہلوؤں کو پہنچانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ سے عام لوگوں کو روشناس کروانا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ ہم نے پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آنے اور طفیل بن عمر الدوسی کا قبول اسلام اور مشہور پہلوان یزید بن رکانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلائے گئے ہوئے ایک طبیب ضماد الازدی اس کا قبول اسلام کرنا، اور کچھ لوگوں کا ہدایت پاتے پاتے رہ جانا، جن میں عائشہ بن قیس کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب اسی تسلسل کو آگے لیے ہوئے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آئے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر محاذ پر نبرد آزما رہنے والے، آپ کا خیال رکھنے والے، آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب، ان کے انتقال کی صورتحال وہ واقع ہوئی، اور اس کے بعد چند ایام کے بعد ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ جس سال یہ دونوں واقعات ہوئے، ان دونوں واقعات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت شدید صدمے کا معاملہ رہا، آپ کافی دکھ میں مبتلا رہے۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ہم لوٹتے ہیں جناب ابو طالب کے وصال کی کیفیات کی طرف، ان حالات و واقعات کی طرف کہ یہ صورتحال کیا رہی، اور ان کے وصال کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیب ابی طالب کی محصوری سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء کی رہائی نبوت کے 10ویں سال یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ یہ 3 سال تک محاصرہ رہا، اور ایک قول کے مطابق یہ 2 سال تک محاصرہ رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ظالمانہ حصار سے باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنا فریضہ رسالت پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اور پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ استقامت کے ساتھ، پہلے سے کئی گنا زیادہ ہمت کے ساتھ جاری و ساری رکھا۔ آپ کو یہ تنگ دستی کے حالات، کفار کا محاصرہ کرنا، آپ کو 3 سال تک اذیتوں میں رکھنا، ان تمام واقعات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کوئی فرق نہ ڈالا،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں مزید تیزی دیکھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا۔ انہی ایام میں جناب ابو طالب داغ مفارقت دے کر عالم جاویداں کو سدھارے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ اس حالات و واقعات کیا تھے کہ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا، اور دیگر کفاران مکہ کو بھی آپ نے بلوایا، اور جو نصیحت کی وہ نصیحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلتا ہوں۔ ان مکہ کے رؤساء میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور چند دوسرے آدمی تھے۔ ابو طالب چاہتے تھے کہ اگر اس حالت سے میں جانبر نہ ہو سکا، یعنی اس دنیا سے میں چلا گیا، تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستائیں، آپ کو تنگ نہ کریں، لہٰذا ان رؤساء قریش کو بلوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوا لیا گیا، اور ان لوگوں کی آپس میں گفت و شنید کروائی گئی۔ وہ گفت و شنید کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ میرا مل کر رہنا صرف اسی صورت پر ممکن ہے کہ یہ لوگ بت پرستی کو ترک کر دیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، شرک سے اجتناب کریں، مجھے اللہ کا رسول مان لیں۔ یہ بات سنتے ہی ابو جہل پھٹ پڑا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ وتخلؤون ما تعبدون من دونہ، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہو، اور اللہ کے سوا جن تم معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کو پرے پھینک دو۔ یہ آپ کی جو دعوت ہے اس پر میں کہوں گا یا محمد اتريد ان تجعل الالهة الہا واحدا ان امرک لعجب، یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں، یہ تو انتہائی عجیب و غریب امر ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپس میں کہنے لگے یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا اور تم اپنے عقیدے پر ڈٹے رہو۔ یہ کفار ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ سیدھا سیدھا انکار تھا۔ ان کے جانے کے بعد جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ یا ابن اخی ما رأیتک سألتہم شاحتا، یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا آپ یہ کلمہ کہیے، اس سے قیامت کے دن میں آپ کے لیے شفاعت روا ہو جاؤں گا۔ آپ کے چچا نے کہا یا ابن اخی لولا مخافت صبتی علیک وعلی بنی ابیک من بعدی وان تظن قریش انی انما قلتها جازعا من الموت لقلتها لاقولها الا لاسرک بها۔ اے میرے بھتیجے اگر اس بات کا خوف نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو لوگ مطعون کریں گے، تان کریں گے، اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے موت کے خوف سے یہ کلمہ پڑھا ہے، تو میں ضرور یہ کلمہ پڑھ لیتا اور میں تمہیں خوش کر دیتا۔ اس روایت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب نے بوقت وصال کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ راج مذہب بھی یہی ہے، جمہور علماء اسی طرف ہی کھڑے ہیں۔ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ آپ کے چچا ابن عباس نے کہا یا ابن اخی واللہ لقد قال اخی الکلمۃ التی امرتہ ان یقولها، کہ میں نے وہ کلمہ سن لیا ہے، وہی کلمہ انہوں نے پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اسمع، میں نے نہیں سنا۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے اس بات میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں اس روایت کو روافض کی طرف منسوب کیا کہ میں نے روافض کی کتابوں میں اس روایت کو دیکھا ہے۔ ہمارے جمیع علماء کرام اپنے جمیع دلائل، قرآن کریم کی آیات اور کثیر احادیث کی روشنی میں اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور ان کا خاتمہ حالت ایمان پر نہیں ہوا۔ یہی مذہب ہے فخر السادات حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں، اور فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے دو چچاؤں کا اسلام لانا مانا ہے، جن میں حضرت عباس اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر محاذ پر لڑتے رہے. یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل حقیقت ہیں، ان باتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہی خدمات پیش نظر ہیں. اسی لیے علماء کرام نے حضرت جناب ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور حضرت جناب ابو طالب کی جو اولاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے پھر ان کی جو اولاد ہے ان کے لیے اذیت کا سبب ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں مسئلۃ اسلامہ خلافیۃ، ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی نوعیت کا ہے. ثم انہ علی القول بعدم اسلامہ لا ينبغی سبہ وتکلم فیہ بفضول الکلام فإن ذلک مما یتعزى بہ العلویون. فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں، انہیں یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لائیں، کیونکہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کو عزت ہوتی ہے. بل لا يبعد ان يكون مما يتعزى به النبي صلی اللہ علیہ وسلم الذي نطقت الآيات بناء على هذه الرواية بحبه إياه والاحتياط لا يخفى على ذي فهم ولعجل عين الف عين تكرم. تو فرماتے ہیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ اور کوئی بات بعید نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس بات سے رنجیدہ ہوتا ہو کہ آپ کے ایمان پر گفتگو کی گئی یا آپ کے لیے کوئی بات کہی گئی. ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے. جہاں تک فی نفسی مسئلے کی بات ہے، وہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ بہت جلیل القدر قسم کے سادات کرام عدم ایمان کے قائل ہیں، اور راجح مذہب بھی یہی ہے. جن لوگوں نے اس بات کیا انہوں نے حسن ظن پر اس بات کیا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے دلائل کی روشنی میں انکار کیا. ایک دوسرے کی تردید، ایک دوسرے کو گالی دینا، سب کرنا، ایک دوسرے پر لعن و طعن کرنا، تشنیع کرنا، یہ اہل علم کا قطعاً شیوا نہیں ہے. علامہ آلوسی نے اس مسئلے کو اختلافی بتایا ہے. دونوں طرف علماء کرام کھڑے ہیں، لہٰذا احتیاط ہی اس مسئلے پر گفتگو نہ کی جائے. جہاں تک فی نفسی مسئلہ کی بات ہے وہ عرض کر دیا گیا. آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اس پر دلائل ہماری رائے کے مطابق وہ انتہائی کمزور ہیں، کبھی نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا زیادہ مناسب ہے. یہ ایک مسئلہ تھا، اس پر پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈال دی کہ مسئلہ اختلافی ہے، اور راجح مذہب وہی ہے جو کثیر احادیث صحیحین، مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند ابو یعلا اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر احادیث کی روشنی میں ہے جو آپ کو بتا دیا گیا. آپ نے وصال سے پہلے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور فرمایا گروہ قریش تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چن لیا، تم سارے عرب کا دل ہو، یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں. یہ قبیلہ قریش کی آپ شان بیان فرما رہے ہیں، شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پا لیے ہیں. یہ ابو طالب وصال سے پہلے قبیلہ قریش کے افراد کو بلا کر ان سے گفتگو فرما رہے ہیں. انہی خوبیوں کی بنا پر تمہیں دوسری قوموں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے. میں تمہیں اس مکان یعنی بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے. قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. بغاوت و سرکشی کو ترک کر دینا، کیونکہ اس وجہ سے پہلی قومیں بھی ہلاک ہوئی ہیں. جو دعوت دے اس کو قبول کرنا، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کیونکہ اس میں زندگی اور موت کی عزت ہے. سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ان خوبیوں کی وجہ سے خواص کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عزت. مزید فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ سارا قبیلہ قریش جانتا ہے کہ وہ امین کے لقب سے ملقب ہیں اور سارا اہل عرب انہیں صدیق کہتا ہے. جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کا جامع ہے. بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے
کمزور اور ضعیف لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور ان کے دین کی تعظیم کی ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش پیچھے رہ گئے، ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں، عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے ایمان پر جو گفتگو میں نے کرنی تھی وہ کر دی، اس پر پہلے بھی ہم ایک درس کے اندر گفتگو کر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، آپ کی شان میں قصیدے کہنا، یہ یقیناً آپ سے ثابت ہے، لیکن دوسری روایات جو بوقت وصال آپ پر کلمہ پیش کیا گیا وہ بھی اپنی جگہ پر برحق ہیں، لہٰذا ان میں تطبیق یہ ہے ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان ابو طالب کے مسئلے پر زیادہ گفتگو نہ کی جائے، اس مسئلے کو زیادہ نہ اچھالا جائے، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کی اذیت کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ علامہ علوسی نے کہا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عین ممکن ہے کہ اذیت ہوتی ہو، ایسے نازک مقامات پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت بڑا دکھ پہنچا، جناب ابو طالب کے وصال کا معاملہ ابھی تازہ ہی تھا، یعنی ان کے وصال کو کچھ ماہ ہی ہوئے تھے، تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ وفا شعار بیوی، غم گسار، رفیقہ حیات، ابتدائی دور سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی، اپنے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان آپ ہی نے لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 25 سال سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحے ہر موقع پر ہمت دلاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی رہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ سیدہ ختیجہ کے علاوہ کسی اور عورت سے محسوس نہیں کرتی تھی، یعنی اتنی زیادہ مجھے وہ جو عورتوں کے اندر ایک فطری آر ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تو ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے، اور ان کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کو قربانی کا گوشت بھی بھیجا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ سیدہ ختیجہ کے لیے پیغام ہے، فقرأ علیہ السلام من ربہا ومنی وبشرہا ببیت فی الجنۃ من قصب لا صغب فیہ ولا نصب، کہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب کریم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے، اور انہیں یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں تیار فرمایا ہے، جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا نہ ہی قسم کی پریشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پایاں خلوص، لازوال محبت، بے مثال ایثار کے باعث ام المومنین سیدہ ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں ایک انفرادی مقام رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کسی بھی زوجہ کا اتنا زیادہ ذکر نہ فرماتے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا میں نے کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی سیدہ ختیجہ الکبریٰ پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ الکبریٰ کا ذکر فرمانا شروع کیا تو میں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس خاتون کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں جس کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے حضور کو ہر لحاظ سے بہتر ازواج مہیا فرما دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنا مال میری دلجوئی پر خرچ کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا۔ یاد رکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت سیدہ ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تشریف نہیں لائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہوئی، وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف نہیں لائی تھی۔ ایسی وفا شعار، خدمت گزار، زیرک اور دانا، عالی ظرف
بلند نگاہ رفیقہ حیات کا اس وقت دعوت مفارقت دے کے جانا جبکہ توحید کے بڑے بڑے مشکل مرحلے دعوت توحید کے بڑے بڑے مشکل مرحلے اس وقت گزر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے وصال کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ختیجہ داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ام المومنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک اس وقت 65 سال تھی اور آپ کو مقام حجون کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر اقدس پر تشریف لے کے گئے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا گیا۔ آپ کی وفات شعاری، جانشاری، دانشمندی، فیاضی کا اعتراف صرف اسلام کے علماء کرام فرزندان اسلام ہی کو نہیں بلکہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سیدہ ختیجہ الکبریٰ کا ایک تعلق رہا اس نے اسلام کو پروان چڑھانے کے اندر بنیادی اہمیت کا معاملہ رکھا، یعنی بنیادی حیثیت کی حامل وہ شخصیت تھی جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جناب ابو طالب کا وصال ہو چکا تھا اور اس کے بعد سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی، آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے ظلم و ستم اور کفار کی طرف سے سختیوں کے معاملات میں کافی زیادتی دیکھنے میں نظر آئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اے میرے چچا، میں نے آپ کی کمی کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کھول کر کفار نے اپنی شیطانی حرکات شروع کر دیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ایک شخص نے زمین سے اٹھا کر خاک ڈال دی۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ کی صاحبزادیاں پانی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو تسلی دے رہے تھے، اے میری بچیوں مت رو، فإن اللہ معنی آباکی، کہ تمہارے باپ کا نگہبان اللہ تبارک و تعالی خود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو سختی کے معاملات ہیں کہ آپ کے گھر کے دروازے کے آگر گندگی پھینک کر بھاگ جانا، آپ کے گھر کے صحن کے اندر گندگی پھینک دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی رکھ دینا، آپ کے راستے میں کوڑا وغیرہ پھینک دینا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دینا۔ حافظ ابن کثیر کی رائے ہے سیرت النبویہ میں، وہ فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام واقعات ابو طالب کے وصال کے بعد ظاہر ہوئے۔ کفار کی سختیاں جس تیزی کے ساتھ شروع ہوئیں یہ اس کے چند مظاہر تھے، یہ اس کی چند مثالیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکالیف پریشانیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر اسی طرف گئے ہیں کہ یہ معاملہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مختلف لوگوں نے پکڑ کر زد و کوب کیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شخص کو پہنچنے نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی جناب ابو طالب کے وصال کے بعد پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری رکھ دینا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھاگ کر آنا اور اس اوجری کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام معاملات بقول حافظ ابن کثیر جناب ابو طالب کے وصال کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے بہت سے واقعات ہم پچھلے دروس میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور یہ تمام واقعات بالکل اپنی جگہ پر برحق ہیں، ان کی صداقت واضح ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے گزرے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے مورخ کی رائے یہ ہے ان واقعات کا وقت جناب ابو طالب کے وصال کے بعد کا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی ما اسرع ما وجدت فقدک، اے چچا کتنی جلدی میں نے آپ کے کھو جانے کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے انتقال اور سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے صدمے تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی کو نہیں روک سکے۔ یہ معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی اور نبوت کی ذمہ داریوں کو بآحسن طریقے نبھایا اور ان شخصیات کے جانے کے بعد بھی آپ کے مشن میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔
ہاں یہ ضرور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جب دعوت دی اور ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے، کوئی مثبت نتیجہ دیکھنے میں نہیں آیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو طائف تک پہنچانے کا سوچا۔ طائف 120 میل دور ایک علاقہ ہے جو مکہ سے 120 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس علاقے میں سیب کے اور انگور کے کثرت کے ساتھ باغ ہیں، سرسبز علاقہ ہے، یہاں پر لوگ خوشحال تھے، اور یہ جگہ مکے کی نسبت بہت خوبصورت بھی تھی، سرسبز بھی تھی، اور اس علاقے میں ماہر عطباء یعنی حکیم اور علم نجوم رکھنے والے بڑے ماہر لوگ موجود تھے۔ ان حکماء میں، ان طبیبوں میں حارث بن قلدہ، اس نے علم طب ایران کے ماہر عطباء اور حکماء سے حاصل کیا تھا، یہ بھی اسی طائف میں رہنے والا تھا۔ اور دوسرا شخص جو علم نجوم میں بڑی مہارت اور ید طولہ رکھتا تھا، اس کا نام عمر بن امیہ تھا، اس کا تعلق بھی اسی خطے طائف کے ساتھ تھا۔ طائف میں قبیلہ بنو سکیف آباد تھا۔ قبیلہ بنو سکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک رفاقت والی صورتحال بھی تھی، بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور پار سے رشتہ داری بھی رکھتے تھے، جان پہچان رکھتے تھے، اور مکے کے بہت سے سرداروں نے اپنی بہت سی اراضی بھی طائف میں خرید رکھی تھی، اور طائف میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے علاقے کو اپنی دعوت کے لیے اگلا مرکز چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے اور آپ طائف پہنچے۔ طائف پہنچنے پر آپ کو ایک امید تھی کہ لوگ میری دعوت کو قبول کریں گے، یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کا جو تناسب ہے وہ مکے کی نسبت زیادہ ہے، یہاں پر لوگ خوشحال ہیں اور علم سے شغف رکھتے ہیں، میری دعوت کو قبول کریں گے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں پہنچ کر سرداروں سے رابطہ مہم شروع فرما دی۔ طائف کے تمام قابل ذکر افراد کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دعوت دی، دین اسلام کے بنیادی عقائد، اساسی تعلیمات سے آگاہ فرماتے گھر گھر جا کر آپ نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ بعض علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف میں قیام ہے یہ 10 دن پر، اور بعض علماء کے نزدیک یہ 1 ماہ پر مشتمل ہے۔ وہاں کسی فرد کو بھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اسلام قبول کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مراحل میں طائف کے 3 بڑے سردار جو تینوں بھائی تھے، ان تینوں کے نام عبد یعلیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو، ان تینوں اشخاص کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ فرمایا، اور ان تینوں کے پاس وقتاً فوقتاً تشریف لے کر گئے، یکے بعد دیگرے، ایک سے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے ملے، تاکہ اگر یہ اسلام کی دعوت قبول کریں گے تو ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے طائف میں اسلام بہت جلدی پھیلے گا، کیونکہ یہ 3 لوگ طائف کے اندر ایک بہت بڑا اثر و رسوخ کا معاملہ رکھتے تھے، ان کا دائرہ کار اثر و رسوخ کا بہت وسیع تھا، لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ لیکن ان تینوں کی شومی قسمت کہیے، بدقسمتی کہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکے بعد دیگرے ان تینوں کے پاس گئے، اور ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنا تو درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے عبد یعلیل بن عمرو کے پاس گئے اور اسے دعوت اسلام دی۔ اب جو اس کا جواب تھا وہ بھی ذرا سنیے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دیا ہے، میں نے غلاف کعبہ کو سمجھیے پھاڑ دیا ہے۔ یہ اس کا بڑا انتہائی بدتمیزی پر مشتمل جملہ تھا، یعنی میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اور آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا اما وجد اللہ احدا ارسلہ غیرک، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جس کو رسالت دیتا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہی اعتراض کر دیا۔ یہ 2 لوگ، اور تیسرا کہنے لگا واللہ لا اکلمک ابدا لئن کنت رسولا من اللہ کما تقول لانت اعظم خطرا من ارد علیک الکلام، باخدا میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جس طرح آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی شان بڑی بلند ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے کلام کا جواب دوں، اگر معاذ اللہ آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ گویا اس نے بھی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا۔ طائف کے ہر قابل ذکر شخص سے، ہر سردار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
ذاتی طور پر جا کر ملاقات کی، ان کو دعوت اسلام دی، لیکن ان میں سے کسی شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ہر قابل ذکر شخص سے جا کر ملے، لیکن یہاں پر آوے کا آوا ہی بگڑ چکا تھا، کسی شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے روانگی کے وقت ایک بات کہی کہ تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ جانتے تھے اگر یہ بات مکے میں پہنچی تو وہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے اور اسلام کے لیے مزید لوگوں کو اکسائیں گے کہ اس دعوت کو اہل علم طبقے نے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، میرے ساتھ جو تم نے برتاؤ کیا سو کیا، لیکن اس معاملے کو راز میں رکھنا، اس کو افشا نہ کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے ذوق و شوق کے ساتھ بڑا تشہیری انداز سے اس معاملے کو ہر طرف پھیلا دیا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم نے دعوت کو رد کر دیا بلکہ قبول نہیں کیا، اور اس سے زیادہ انہوں نے بدتمیزی کا معاملہ یہ کیا، طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اور کہا یا محمد اخرج من بلدنا، اے محمد ہمارے شہر سے نکل جائیے آپ۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ جلوس کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے، آپ کا تعاقب کرتے، آوازیں کستے، آپ کو گالی گلوچ کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے یہ لوگ آپ پر پتھر برساتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے لہو مبارک سے آپ کے نالین مبارک آپ کے جسم اقدس کے ساتھ جڑ چکے تھے، آپ کا اتنا خون بہا، آپ جب زمین پر بیٹھتے تو وہاں کے اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور مزید چلنے پر آپ کو مجبور کرتے، اور اس پر پھر آپ کو مزید پتھروں کے ساتھ مارا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دن کتنا سخت دن تھا، اس دن کی شدت کا عالم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید عائشہ سے فرمایا عائشہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت مجھ پر وہ طائف کا دن گزرا ہے جب میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا تھا، ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی زخمی حال میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے کچھ باہر تشریف لائے، وہاں پر ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے، وہ دو بھائیوں کا باغ تھا، یہ دو بھائی بھی اسلام کے خلاف تھے، ایک عتبہ اور ایک شیبہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے اور سر اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں، کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی۔ میں تیری رضا کا طلبگار ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ جس باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ باغ مکے کے رئیس ربیہ کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بدترین دشمن تھا۔ اس روز ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں باغ میں موجود تھے، اور انہوں نے طائف کے ان اوباش لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس سختی کو دیکھ کر ان کا دل بھی پسج گیا تھا، ان کا دل بھی نرم پڑ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا۔ ان کا ایک غلام جس کا نام عداس تھا، یہ مذہباً نصرانی تھا، ان دونوں نے اس خادم کو کہا کہ انگوروں کو دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔ وہ ایک گچھا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تشتی میں رکھ کر پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ اس کو تناول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کے گچھے سے کھانے سے قبل پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلام پڑھا ہے۔
اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کلام پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا ذکر کیا ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا کھانے میں برکت کا سبب ہے۔ عداس کہنے لگا طائف کے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہاں پر رواج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تعلق کس شہر سے ہے، تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ عداس کہنے لگا میں نصرانی ہوں یعنی عیسائی ہوں، اور میرا تعلق میں ننیوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کو بعض لوگ نینوا پڑھتے ہیں، بعض ننیوا پڑھتے ہیں، میں اس ننیوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور ننیوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ننیوا کا نام سنا تو آپ نے فرمایا جو مرد صالح یونس بن متی کا شہر ہے۔ عداس یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک اخی کان نبی وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر پہلے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر مقدس قدموں کو بوسے دینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارے غلام پر اس شخص نے کوئی جادو کر دیا ہے، اب یہ تمہارے کام کا نہیں رہا۔ جب یہ عداس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انگور پیش کر واپس لوٹا، عتبہ اور شیبہ کہنے لگے کہ تو اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں کیوں چوم رہا تھا، تجھے کیا ہوا؟ عداس نے کہا اے میرے مالکو، ساری روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی شخص موجود نہیں ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے کوئی نبی کے بغیر نہیں جان سکتا، نبی کے بغیر وہ بات کسی کے علم میں نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگے عداس اس کے فریب میں نہ آنا، تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ عداس اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معترف ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلووں کا غلام ہو چکا تھا۔ جب جنگ بدر کے لیے اہل مکہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو اس کے مالک شیبہ اور عتبہ نے جب شرکت فرمائی اور عداس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ عداس بول اٹھا فقال ذلک الرجل الذی رأیت فی حائطکما تریدان فواللہ ما تقوم لہ الجبال، کیا تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا ان کے سامنے کھڑا ہونے کی غلطی نہ کرنا، ان کے سامنے پہاڑ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ بد نصیب اس بات کو نہ سمجھے اور کہنے لگے اے عداس تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ یہ واقعات اسی تسلسل سے انشاءاللہ العزیز جاری رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر فرشتوں کا پیش ہونا اور بنو ثقیف کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل دینے کے لیے اجازت کا طلب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ان کو اجازت نہ مرحمت فرمانا بلکہ ان لوگوں کے حق میں دعا فرمانا، یہ واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ